الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم۔ محترم دوست بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی سورہ مومنون کی ابتدائی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیابی کو پہنچ گئے وہ ایمان والے، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہیں، اور جو لغو اور بے فائدہ باتوں سے، کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ آگے بھی مزید ان کی 6-7 صفات بیان کی۔ ان صفات کے حاملین ایمان والوں کے متعلق اللہ پاک نے فلاح کی بشارت دی ہے کہ وہ ایمان والے، کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان ان کے پاس ہے۔ کامیابی کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان کے علاوہ آدمی لاکھ اور کروڑ نیکیاں کرے، اعمال صالحہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ایمان نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ نیک کام ہے تو اس کا فائدہ اس کو دنیا میں پہنچ جائے، باقی آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی اور جو انسان کی اصلی منزل ہے، اس میں اس کو کامیابی سے ہمکنار ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ دوسری صفت جو بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اسی کے متعلق مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے کہ لغو کام اور لغو بات کسے کہتے ہیں؟ لغو کام اسے کہتے ہیں کہ جس میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، اس کو لغو اور بیکار کام کہتے ہیں۔ اب اگر وہ لغو کام، اس میں دینی فائدہ اور دنیاوی فائدہ تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی گناہ کا پہلو ہے تو اس کی وجہ سے آدمی نہ صرف لغو کام کرنے والا ہوگا بلکہ گنہگاروں کی فہرست کے اندر وہ شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نعوذ باللہ وقت ہے، اب وقت ٹائم پاس کرنا ہے، اب ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرے بھائی؟ چلو کوئی گانا وانا سن لے، کوئی فلم دیکھ لے، تو ظاہر ہے کہ یہ لغو کام ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ گناہ کا کام ہے، اس وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ اور اگر وہ کام لغو ہے ایسا کہ اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، لیکن بیکار، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ گناہ کی حد میں داخل نہیں ہوتا ہے، کہ مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ وقت پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا کہ چلو بھائی کوئی لطیفے کی کتاب پڑھ لے، کوئی چٹکلوں کی کتاب پڑھ لے، کوئی افسانہ پڑھ لے، ایسا افسانہ کہ اس میں کوئی ناجائز باتیں یا اس قسم کی باتیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ نہ ہو، ایسے ہی جو ہے وہ گڑھا ہوا افسانہ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے اور کوئی مقصد اس کا ہے نہیں، تو یہ لغو کام ہوا۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور پھر ادھر ادھر کی خواہ مخواہ کی باتوں کے اندر مصروف ہو گیا، اس میں کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے، اللہ پاک نے جن بندوں کو فلاح سے سابقہ پڑے گا،
اور جو کامیاب ہوں گے، بلکہ دنیا اور آخرت میں جن کی فلاح و بہبودی کی ضمانت لی ہے قرآن نے، وہ بندے ہیں کہ جن کے اندر یہ وصف بھی ہے کہ جو ہر قسم کے لغویات سے بچنے والے ہیں، احتراز کرنے والے ہیں۔ اور آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہمارا سب سے بڑا لغو کام اور ہمارا سب سے بڑا وہ آلہ اور سب سے بڑی وہ چیز جو ہم کو لغویات کے اندر مبتلا کرتی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بہت سی مرتبہ گناہ کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، وہ یہ ہمارا جو ہے وہ اینڈرائڈ فون ہے کہ اس کے اندر آدمی ظاہر ہے اگر دیکھنے جائے، حساب لگانے جائے تو آدمی پتہ نہیں کتنا وقت بیکار اور لغویات کے اندر ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی باتیں اس میں آتی ہے، ایسے میسج اس میں آتے ہیں، ایسی خبریں اس میں آتی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ۔ وہ نے جیسے کہا لیکن کب تک، جب کہ وہ گناہ کی حد میں نہ ہو تو، ورنہ اگر گناہ کی حد میں آ جائے تو پھر وہ لغو سے لے کر نکل کر ایسا کام بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لغویات کی طرف آدمی کب مائل ہوگا کہ جب اس کا سامنے اپنا کوئی مقصد نہ ہو، مقصد زندگی نہ ہو آدمی کے سامنے۔ اور آج ہم اکثر انسانوں کا یہ حال ہے کہ مقصد زندگی سے وہ غافل ہے۔ اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں پتہ ہی نہیں بہت سو کو تو کہ بھئی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں یہ جو بھیجا ہے وہ ٹیمپریری ہمارا مکان ہے، یہ دائمی مکان نہیں ہے۔ یہاں کچھ مدت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، نہ ہم اپنے اختیار سے آئے ہیں نہ اپنے اختیار سے جائیں گے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور بھیجنے کا مقصد بتلا دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ میرے بندے بن کر زندگی گزاریں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ کہ کس طرح سے زندگی گزاریں کہ جیسے اگلے زمانے کے اندر غلام اور آقا کی رسم تھی کہ آدمی جس کا غلام ہو اس کا کچھ نہیں چلتا تھا۔ آقا کہے کھڑا ہو تو کھڑا ہونا ہے، آقا کہے بیٹھ تو بیٹھنا ہے، آقا کہے یہ کام تو کرنا ہے، یہاں جا تو جانا ہے، وہاں مت جا تو مت جانا ہے۔ تو حق عبودیت اور حق بندگی یہی ہے کہ آدمی کا اپنا کچھ نہیں بلکہ سارا کا سارا ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے ارادوں کے اوپر اور ہمارے کردار کے اوپر سارا کنٹرول اللہ کا ہے کہ اللہ جس طریقے سے کہیں گے کہ اس طریقے سے اب تمہیں کھانا ہے، اس طریقے سے کھانا ہے، اس طریقے سے پینا ہے، اس طریقے سے پینا ہے، جس طریقے سے رہنا ہے، ہمارا لباس، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات تمام یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہونے چاہیے۔ یہ ہے حق بندگی۔ لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ ہمارا لغویات کے اندر، بیجا کاموں کے اندر مصروف اور مشغول اور مبتلا ہونا۔ اور یہ ہمارا لغویات میں مبتلا ہونا ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے مقصد سے ہم غافل رہتے ہیں کہ ہم فارغ بیٹھے ہیں، آدمی کوئی کام نہیں۔ اب ایسے وقت کے اندر اگر آدمی اتنا تھکا ہوا ہے کہ زبان بھی ہلا سکتا نہیں ہے تو کم از کم بیٹھ کر دل سے اگر خدا کو یاد کرے گا تو وہ زبانی ذکر سے بھی افضل ہے۔ دل سے خدا کو یاد کرنا، ظاہر ہے دل سے خدا کو یاد کرنے میں آدمی کو کچھ کرنا تو نہیں پڑتا، کوئی تاب اور تھکن تو نہیں ہوتی۔ اگر ہمت ہے زبان ہلائے اور ذکر اللہ کرے، الحمدللہ کہے، الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ آدمی اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کہے، اعمال کی ترازو بڑھ جاتی ہے، اتنا بڑا اللہ کے یہاں ثواب ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بڑھ جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے ثواب۔ اور آخرت میں یہ سب ملیں گے جو ہمارا مقصد اور ہماری منزل ہے۔
تو ایک تو غفلت میں ہم کو لغویات میں مبتلا کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ مقصد سے غفلت، اور دوسری بات یہ کہ ہماری زندگی کا کوئی نظام نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، اور ٹائم ٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہمارے دنیاوی کام ٹھکانے کے ہوتے ہیں نہ دینی کام ٹھکانے کے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کا ایک نظام بن جائے، نظام زندگی بن جائے، وقت کا نظام بن جائے تو بڑی برکت ہوتی ہے کام کے اندر۔ جو کام ہمیشگی کے ساتھ، نظام کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ آدمی تھوڑا تھوڑا کرے، لیکن تھوڑے تھوڑا کر کے وہ آدمی کے ایک پاس ایک بڑا اچھا ذخیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ٹائم ٹیبل زندگی کا اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے، ہمارا عبادتوں کا جو نظام بنایا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ٹائم ٹیبل اور نظام اور ترتیب اللہ نے جو نظام، اللہ کا جو نظام فطرت ہے، جو نظام قدرت ہے، جو نظام شریعت ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ کے یہاں نظام مطلوب ہے، اور آدمی کی کامیابی کے اندر آدمی کے وقت، نظام الاوقات کو، ٹائم ٹیبل کو بہت بڑا دخل ہے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے آپ دیکھیے، یہ مثلا فجر کی نماز کہ بھئی ایک مقررہ وقت کے اندر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت کے اوپر نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز کے اوپر بے انتہا ثواب، اخلاص کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا، اگلی نماز سے لے کر اس نماز تک کے جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ایک ایک نماز کے اوپر اللہ جو وہاں پر اجر دیں گے۔ اب ظاہر ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اعمال کی ترازو بڑھ جاتی ہے، تو نماز تو جو ہے پوری کے پوری جو ہے اللہ کے ذکر کے اوپر مشتمل ہے، تو پوری نماز کے اوپر کتنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ثواب کب ملے گا؟ جبکہ ہم نے اس کو وقت کے اوپر ادا کیا کہ 6:10 پر اگر آفتاب طلوع ہوتا ہے تو 6:10 سے پہلے اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو اس نماز کے اوپر سارے وعدے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں، وہ سب کا آدمی مستحق بنتا ہے۔ لیکن صرف 2 منٹ کا فرق آ گیا کہ آپ نے یہی نماز اگر 6:10 سے پہلے آپ نے پڑھ لی وہ نماز، چاہے اس کے اندر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، نماز ادا ہو گئی، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ثواب کے وعدے ہیں۔ لیکن اگر یہی نماز کو آپ نے پڑھا 6:11 کے اوپر، اور نماز بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی آپ نے، کہ وہ نماز میں آپ نے 2 رکعت کے اندر ایک میں سورہ بقرہ اور دوسری میں سورہ آل عمران پڑھ ڈالی، آپ نے 3-4 پارے پڑھ ڈالے، لیکن اس نماز کے اوپر کوئی وعدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ آپ نے نظام الاوقات کے خلاف پڑھی ہے، اللہ نے جو اس کا وقت مقرر کیا تھا اس کے خلاف پڑھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں نظام الاوقات کا کتنا اہتمام ہے، کہ ایک آدمی 2 منٹ پہلے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے مختصر پڑھ رہا ہے، اس پر ثواب کے وعدے، اور اگر بعد میں پڑھ رہا ہے ثواب تو ایک طرف گیا، نماز چھوڑنے کا وہ گنہگار بنتا ہے، اور نماز چھوڑنے کے اوپر جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری وعیدوں کا وہ مستحق بنتا ہے۔ اتنا زیادہ اہتمام ہے شریعت کے اندر ٹائم ٹیبل کا۔ رمضان کے روزے، بھئی رمضان کے روزے فرض ہیں، کب رکھے جائیں گے؟ رمضان کے مہینے کے اندر رکھے جائیں گے۔ اب آپ نے کہا، آپ نے سمجھا، آدمی اپنے عقل کے اعتبار سے کہ بھئی چلو یہ رمضان میں گرمیوں کے دن آتے ہیں، اس میں 30 روزے رکھنا، اس کے بجائے سردیوں میں ہم 60 رکھ لیں گے۔ 60 کیا 365 دن روزے رکھے، پھر بھی ایک روزے، رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے جو اس کا نظام بنایا ہے اس کے خلاف ہم نے اس کو ادا کیا ہے۔ نظام فطرت کو دیکھیے کہ اللہ پاک نے یہ جو کائنات بنائی اس میں سارا نظام کتنا منظم ہے۔ بارش اپنے وقت پر ہو رہی ہے، اپنے موسم میں ہو رہی ہے، گرمیاں اپنے موسم میں آئے گی،
سردیاں اپنے موسم کے اندر آئے گی۔ یہ نظام فطرت میں کوئی اندھادھنی نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کے ساتھ یہ سارا چلتا ہے، اور بندوں کی مصلحت ہوتی ہے اس وقت اللہ بارش برساتے ہیں، اور بندوں کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے اللہ بارشیں روک لیتے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، کیا؟ بارش ہوئی۔ بارش ہوئی ایک دن، ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ اصل میں جو بندے اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کی معمولی سی لغزش کی بھی بڑی نوٹس لی جاتی ہے۔ ایک کام کوئی عام آدمی کرے اور ایک کام جو ہے کوئی بڑا آدمی کرے تو ظاہر ہے کہ بڑے آدمی سے اگر کوئی معمولی سی غلطی ہو جائے اس کا نوٹس دیا جاتا ہے، اور معمولی بازاری آدمی اگر اس سے 100 گنا برا کام کرے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ بارش ہوئی، انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ واہ کیا موقع کی بارش ہوئی ہے۔ بارش ہونے پر کہا واہ کیا موقع کی بارش ہوئی ہے۔ غیب سے آواز آئی، او بے ادب، ہم نے کب بے موقع برسائی ہے؟ ہم تو ہر وقت با موقع ہی برساتے ہیں، بے موقع ہم برساتے نہیں۔ خیر، تو یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ یہ سورج فضا کے اندر گھومتا ہے، یہ سورج کا طلوع و غروب، اور یہ سورج یہ کوئی معمولی جو ہے وہ جو ہم کو نظر آتا ہے دور سے کہ بھئی یہ والی بال جتنا ہے اس کا سائز ہے، آپ جو ہے وہ کیا ہے ہر ایک جانتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ ہمارا سورج جو ہے یہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی 13 لاکھ زمینیں ہماری پوری جو زمین کے اوپر جو بستے 13 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہے۔ اتنا بڑا سورج وہ اللہ نے جب سے بنایا ہے اربوں کھربوں سال ہو گئے، لیکن ایک نظام کے ماتحت وہ گھوم رہا ہے، اور اسپیڈ اس کی کتنی؟ 1 سیکنڈ کے اندر تقریباً 21 کلومیٹر کی رفتار سے وہ چلتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر۔ اب یہ اتنی تیزی سے اتنا بڑا سیارہ فضا کے اندر گھوم رہا ہے، لیکن پورے ایک نظام الاوقات کے ساتھ۔ اللہ نے اس کا جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے 2023 کی 1 جنوری کو صبح میں اگر مثال کے طور پر 7:07 اور 7 سیکنڈ کے اوپر یہ آفتاب طلوع ہو رہا ہے، 2024 کی 1 جنوری کو 7:07 اور 60 سیکنڈ پر ہی طلوع ہوگا۔ ایک لحظے اور گھڑی کا اس کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس میں یہ نظام رکھا ہے، یہ فضا میں کوئی اندھادھن نہیں گھوم رہے ہیں، کلن فی فلک یسبحون۔ اللہ نے ہر ایک کا ایک دائرہ رکھا ہے، اس کا ایک محور رکھا ہے، اسی کے اندر یہ گھومتے ہیں۔ تو اربوں کھربوں سال ہو گئے، ہمارا یہ جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے یہ دجال کا نکلے گا، اور دجال کا، اور اس کے بعد آفتاب مشرق سے قیامت کے قریب مغرب سے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، وہاں تک یہ ٹائم ٹیبل ہمارا کام کرے گا، اس وجہ سے کہ اس میں ایک ذرہ برابر اربوں کھربوں سال گزرنے کے باوجود نظام فطرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ کو یہ نظام کتنا پسند ہے اور اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے جو درخت اگائے ہیں ان درختوں کے پتوں کو دیکھیے، ان کے ڈالیوں میں جو پتے ہیں وہ اندھادھن بے ترتیب نہیں ہے، وہ کس ترتیب سے اللہ پاک اس کو اگاتے ہیں۔ یہ بھٹا لے لو، مکئی کا بھٹا، مکئی کا ڈوڑا ایک لے لو، کس ترتیب سے اللہ نے اس میں دانے جمائے ہیں کہ آدمی لاکھ کوشش کے باوجود نہیں جما سکتا۔ یہ سب مرتب نظام اس کو بتلا رہا ہے، انسانوں کی یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہارا زندگی کا بھی کوئی نظام الاوقات ہونا چاہیے، اور ترتیب اللہ کو بڑی پسند ہے۔ لہذا اب بہت سی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ترتیب کیا
کہ بھائی بائک ترتیب سے رکھو، چپل ترتیب سے رکھو، یہ کوئی شرعی چیز تھوڑی ہے، یہ کوئی واجب تھوڑا ہے۔ دیکھیں گے ہم بائک انسنٹ ادھر سے ادھر رکھی ہوئی ہوگی، کچھ دن وہ پٹے لگا دیے اور جو ہے 2-4 دن وہ رکھ دیے، فوٹو واٹس ایپ کے اوپر آ گئے، واہ واہ ہو گئی، قصہ ختم۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں بھی میرا جی چاہے بائک رکھ دی، جہاں چاہے میں نے چپل اتار دیے، کوئی نظام نہیں۔ بھئی یہ شرعاً واجب اور ضروری تھوڑی ہے، واجب اور ضروری نہیں، لیکن نظام فطرت ہمیں یہ اشارہ کر رہا ہے، ترتیب اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نماز کے اندر دیکھیے ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن یوں نہیں کہ بھئی دیکھو 5 لاکھ کا مجمع ہے، صفوں کی ترتیب کے اندر کون ترتیب دے گا؟ یہ کون اتنا زیادہ تکلیف اٹھائے گا؟ بھئی جس کو جہاں جگہ ملے وہاں جو ہے وہ نیت باندھ لو، کوئی صفوں کی ترتیب ضروری نہیں، امام کو حکم ہے پہلے صفوں کو دیکھیے کہ مرتب ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد نماز شروع کی جائے گی۔ اور اللہ نے اب دیکھنے جائے تو یہ ہمارا اسلام کا ایک معجزہ اور اسلام کے ایک حقانیت کی بڑی دلیل ہے کہ آپ کسی جگہ کسی میلے کے اندر چلے جائے، وہ میلہ 25-50 ہزار کا ہو، اگر یہ آپ یہ چاہیں کہ اس میلے کے لوگوں کو 25-50 ہزار جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ 50 والنٹیئر کھڑا کر دیں اور ان کو یہ کہیں کہ ذرا آدھے گھنٹے کے اندر ان سب کو 10 لائنوں میں یا 50 لائنوں کے اندر آپ کھڑا کر دیں، ناممکن ہے۔ آدھا گھنٹہ کیا 12 گھنٹے نکل جائیں گے، ناممکن ہے۔ لیکن اسلام کے نظام نماز کو دیکھیے، صلاۃ کو دیکھیے کہ حرم کے اندر 5 لاکھ کا 7 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور الحمدللہ ادھر تکبیر شروع ہوتی ہے اور تکبیر کے ختم ہونے سے پہلے 7 لاکھ کے مجموع کی صفیں ترتیب سے ایسی بن جاتی ہے کہ کسی ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے آگے نکلا نہیں ہوا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے، بلکہ اسلام کا معجزہ اس کو کہا جائے تو خیر نظام یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وقت بہت سارا فضول جاتا ہے، بیکار جاتا ہے، نہ کھانے کا کوئی ہمارا نظام، نہ ناشتے کا۔ ناشتہ کب کرتے ہیں؟ بھائی جب اٹھیں گے تب کریں گے، کوئی نظام نہیں۔ 9 بجے آنکھ کھلی تو بھی، 10 بجے آنکھ کھلی تو بھی، 11 بجے آنکھ کھلی تو بھی۔ جہاں پر بہت سے جو اصل کھانے کا بھائی دیہات کے لوگ عامتاً 10 بجے 10:30 بجے کھا لیتے ہیں، وہاں پر تو بہت سو کے ہمارے ناشتے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور 11 بجے بہت سو کے ناشتے۔ اب یہ یہیں سے نظام الاوقات کی گڑبڑی کی وجہ سے زندگیوں میں کوئی برکت نہیں، ہمارے اوقات میں کوئی برکت نہیں، لہذا نہ دینی برکت ہے نہ دنیاوی برکت ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمارا نظام الاوقات بن جائے، ٹائم ٹیبل بن جائے، اور ٹائم ٹیبل جب تب درست ہوگا جب ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک فجر کی فرض نماز کو جماعت کے ساتھ تابع بن جائے گا، اپنے آپ کو تابع کر دے گا اور پابند ہو جائے گا، انشاءاللہ شروع دن سے ہی یہ زندگی پوری ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہماری چلے گی۔ اللہ پاک ہر قسم کے لغویات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا